حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یعنی رات کو اپنے بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہوں۔ اس کو فرشتے منادی کرتے ہیں کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس کلام کے ذریعے مجھے پکارتا ہے اور اپنی مغفرت کی التجا کرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے اور حکم فرمایا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک رات میں 3 مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جلد آؤ، اور یہ 2 آدمی جو کھڑے ہیں ان کے فتنہ پورا نہ ہونے پائے۔ سلطان نے اپنی دانائی سے سمجھ لیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے، مجھے فوراً وہاں حاضری دینی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت رات کے آخری حصے میں تیز رفتار سانڈنیوں پر سوار ہو کر اپنے خاص آدمیوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے اور اپنے ساتھ کافی مال و دولت لے لیا۔ لگاتار سفر کر کے 16ویں دن ملک کے شام سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں ملعونوں کو حاضر کرنے کی ایک تدبیر نکالی۔ اعلان کر دیا کہ مدینہ طیبہ کا ایک ایک باشندہ سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر سلطانی جود و کرم سے حصہ لے جائے۔ ہر شخص باری باری سلطان سے ملتا اور مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا، مگر ان آنے والوں میں کسی کو اس شکل کا نہ پایا جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھایا تھا۔ بادشاہ نور الدین نے کہا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہ گیا جو حاضر نہ ہوا ہو۔ حاضرین محفل نے عرض کی کہ مدینہ کے باشندوں میں تو ایسا کوئی حاضری سے نہیں رہ گیا، لیکن 2 مغربی عابد و زاہد ہیں جو رات دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے۔ ان کو دنیا اور اس کے ساز و سامان سے کوئی تعلق نہیں، وہ البتہ اب تک نہیں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی لایا جائے۔ جب وہ باشندے آئے تو بادشاہ نے پہلے ہی نظر میں انہیں پہچان لیا کہ یہی ہیں جن کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پیچھے یعنی مغربی جانب رہتے ہیں۔ جب سلطان نے اتنا دریافت کر لیا تو ان کو اسی جگہ چھوڑا اور خود اس مکان میں پہنچا جس میں وہ دونوں مقیم تھے۔ دیکھا کہ 2 قرآن مجید طاق میں رکھے ہوئے ہیں اور چند کتابیں واعظ و نصیحت کی رکھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف غربا و مساکین کو دینے کے لیے کچھ غلہ رکھا ہوا ہے اور سونے کی جگہ پر چٹائی پڑی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو وہاں پر ایک گہرا گڑھا نظر آیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب گاہ کی طرف کو کھدا ہوا ہے، اور اس کے ایک گوشے میں چمڑے کے 2 تھیلے رکھے ہوئے پائے۔ رات کو مٹی اس میں بھر کر بقی کی اطراف میں لے جا کر ڈالتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان نور الدین کانپ اٹھے۔ ان دونوں کو بلا کر ڈرایا دھمکایا اور دریافت کیا کہ ایسی نازیبا حرکت کیوں کی؟ دونوں باشندوں نے اقرار کیا کہ ہم عیسائی ہیں، ہم کو عیسائیوں نے مغربی حاجیوں کے لباس میں کافی مال و دولت دے کر یہاں بھیجا ہے کہ کسی ہیلا سے حجرہ شریف میں داخل ہو کر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے جسم اطہر پاک کے ساتھ گستاخی کریں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس رات میں یہ بد نصیب اس نقب کو قبر شریف تک پہنچنے والے تھے، کثرت سے ابر آیا، بارش ہونے لگی اور گرج و چمک نے زور باندھا اور زلزلہ عظیم پیدا ہوا جس سے وہ اپنے ناپاک ارادہ میں کامیاب نہ ہو سکے، اور صبح کو سلطان نور الدین زنگی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ واقعہ کی تفصیل معلوم کر کے سلطان زار و قطار رونے لگا اور غیظ و غضب میں ان دونوں ناپاکوں کی گردن مار کر ان کے ناپاک جسموں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا، اور روضہ پاک کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا اور سیسا پگھلا کر اس میں بھروا دیا تاکہ قبر
قبر شریف تک پہنچنا دشوار ہو جائے۔ حضرت عبید اللہ بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آئے جن کی آنکھیں بری تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تمہاری آنکھ کا یہ رنگ پیدائشی ہے یا عارضی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس پر اس شخص نے اپنا نسب بیان کیا تو سب حاضرین مجلس نے اس شخص کو پہچان گئے اور دریافت کیا کہ آخر تمہاری حالت ایسے کیوں کر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی کہ میں اپنا تمام مال لے کر کشتی پر سوار کر کے ملک یمن جا رہا تھا، بعد یعنی ہوا مخالف چلی جس سے کشتی ڈوب گئی اور سارا مال و اسباب ہلاک ہو گیا۔ میں ایک تختہ پر بیٹھ کر سمندر کے ساحل پر پہنچا اور تقریباً 4 ماہ تک ادھر ادھر سرگرداں رہا اور درختوں کا پھل کھاتا اور سمندر کا پانی پیتا رہا۔ جب نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو ایک جانب ہمت کر کے چل پڑا کہ اگر زندگی باقی ہے تو سلامتی سے نکل جاؤں گا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک عالیشان محل دکھائی دیا۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دیکھا تو محل کے اندر تاکوں میں موتی کے صندوق ہیں جو مکفل ہیں لیکن ان پر نگاہ پڑتے ہی کھل جاتے ہیں۔ میں نے ایک صندوق کھولا تو اس کے اندر سے عمدہ قسم کی خوشبو آئی اور اس میں ریشم کے کپڑوں میں کچھ آدمی لیٹے ہوئے نظر آئے۔ ان کو بلایا تو معلوم ہوا کہ مردہ ہیں لیکن بالکل زندوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے فوراً صندوق بند کر دیا اور محل سے نکل آیا۔ تھوڑی دور اور آگے چلا تو 2 شخص گھوڑے پر سوار نظر آئے جو بہت ہی حسین و جمیل ہیں۔ انہوں نے مجھ سے حالات دریافت کیا، کہا کیسے؟ میں نے اپنا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ دونوں سواروں نے کہا اچھا اور آگے جاؤ، ایک بزرگ درخت کے نیچے نماز میں مشغول ملیں گے، ان سے اپنا قصہ بیان کرو، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ میں نے ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور واقعہ بیان کیا۔ محل کا واقعہ سن کر ان کو کچھ گھبراہٹ ہوئی اور فرمایا تم نے وہاں پر کیا ہے؟ میں نے کہا صندوق اور دروازہ سب بند کر دیا ہے۔ اب ان کو اطمینان ہوا اور فرمایا اچھا تم بیٹھو۔ اتنے میں ایک بادل آیا جس نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ بزرگ نے فرمایا کس طرف کا ارادہ ہے؟ بادل نے جواب دیا فلاں مقام پر جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بادل حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا میں بصرہ کو جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے حکم دیا اچھا تم نیچے اتر آؤ۔ وہ فوراً اتر کر حاضر خدمت ہوا۔ بزرگ نے اس شخص کو سوار کر کے کہا اس کی منزل تک پہنچا دو۔ جب میں اس بادل پر سوار ہوا تو ان بزرگ کی خدمت میں عرض کیا آپ کو اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو یہ بلند مرتبہ عنایت فرمایا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ وہ عمل کیسا ہے اور وہ گھوڑے سوار کون لوگ ہیں اور آپ کون ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا جو کل تم نے دیکھا ہے وہ سمندر میں شہید ہونے والوں کے لیے ہے۔ جو سمندر میں شہید ہو جاتے ہیں تو کچھ فرشتے مقرر ہیں جو انہیں اٹھا کر اس محل میں صندوق کے اندر ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور وہ دونوں گھوڑے سوار ہر صبح و شام اللہ رب العزت کی جانب سے سلامتی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور میں خضر علیہ السلام ہوں۔ میں نے دربار الہی میں سوال کیا ہے کہ میرا حشر تمہارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ ہو۔ بعد ازاں میں اس جگہ سے بادل پر سوار ہو کر چلا تو مجھ پر ایسا خوف و ہراس طاری ہوا کہ جس سے میری صورت متغیر ہو گئی جیسا کہ اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ اس واقعہ کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصابہ فی معرفت الصحابہ میں نقل فرمایا ہے۔ اس امت مرحومہ میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے گناہوں کے دفتر بھرے ہوں گے، وہ ان میں سے کسی امر کا انکار نہ کر سکے گا اور نہ کوئی عذر اس کے پاس ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا اس شخص کو دیا جائے گا کہ جا تلوا کر آؤ۔ پھر ایک پلڑے میں وہ سب دفتر رکھے جائیں گے جو ان کے نامہ اعمال یعنی گناہ، اور ایک میں وہ پرچہ قدرت الہی سے وہ پرچہ دفتروں سے بھاری ہو جائے گا اور وہ حشاش بشاش داخل جنت ہوگا۔ حق ہے کہ اس غفور الرحیم کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ اس کی رحمت چاہے تو کروڑوں برس کے گناہ ایک نیکی سے معاف فرما دے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، بس غلامی ہونی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی اور وہ ہلاک ہوگا، جبکہ اس امت سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار کروڑ در کروڑ بندے بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے جیسے تہجد گزار۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل محشر کے دن 100 صفیں ہوں گی جن میں 40 پہلی امتوں کی اور 80 اس امت مرحومہ کی۔ حساب و کتاب سے فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ صراط
सिरात हक है, ये एक पुल है कि पुश्त जहन्नम पर दोज़ख के ऊपर नस्ब किया जाएगा, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, सबको इस पुल से गुजरना पड़ेगा। अपने अपने आमाल के मुताबिक पुल सरात से गुजरने में लोगों की हालतें जुदा गाना होंगी। जिस मर्तबा मकाम का आदमी होगा उसके लिए ऐसे ही आसानी या दुश्वारी होगी। नेकुकारों में बाज तो ऐसी तेजी से गुजर जाएंगे जैसे बिजली का कूंदा कि अभी चमका अभी गायब हो गया, अभी इधर थे अभी उधर पहुंचे। बाज तेज हवा की तरह कोई ऐसे जैसे परिंदा उड़ता है, बाज तेज घोड़े की तरह और बाज ऐसे जैसे आदमी दौड़ता है। बाज आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक के बाज सरीन पर घसीटते हुए और बाज गिरते पड़ते लंगड़ाते हुए इस पुल पर से गुजर जाएंगे और बाज चींटियों की चाल चलकर पार हो जाएंगे। अलगर्ज नेक सलामत रहेंगे और अपने अपने दर्जे के मुवाफिक वहाँ से सही सलामत गुजर जाएंगे और काफरों के लिए बड़ी हसरत का आलम होगा जबकि वो पुल से न गुजर सकेंगे और जहन्नम में गिर पड़ेंगे। पुल सरात के दोनों जानिब बड़े बड़े आंकड़े लटकते होंगे। जिस शख्स के बारे में हुक्म होगा उसे पकड़ लेंगे, मगर बाज तो जख्मी होकर निजात पा जाएंगे और बाज को जहन्नम में गिरा देंगे। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पुल सरात से गुजर फरमाएंगे, फिर बाकी अंबिया और मुरसलीन गुजरेंगे। उनके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमा मरहूमा फिर और उम्मतें गुजरेंगी। रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा कोई सोने चांदी वाला नहीं जो इसका हक ज़कात अदा न करे, मगर जब कयामत का दिन होगा तो उसके लिए आग के पत्रे बनाए जाएंगे, फिर इन पर दोज़ख की आग में धोखा जाएगा जिससे इसके पहलू पेशानी और पीठ दागी जाएगी। जब भी लाए जाएंगे तो लौटाए जाएंगे। ये दिन भर होता रहेगा जिसकी मिकदार 50,000 साल है। हत्ता के बंदू में फैसला कर दिया जाए तो ये जन्नत या दोज़ख का अपना रास्ता देखेगा। अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऊंट? फरमाया ऐसा कोई ऊंट वाला नहीं जो इनका हक अदा न करे और इनका हक उन्हें दोहना भी है उन्हें घाट पर लाने के दिन, मगर जब कयामत का दिन होगा तो ये उन ऊंटों के सामने खुले मैदान में ऊंधा डाला जाएगा जिनमें से एक बच्चा भी कम न होगा। ये ऊंट इसे अपने जिस्म से रूंदेंगे और अपने मुंह से काटेंगे। जब इस पर पहला ऊंट गुजरेगा तो पहला ऊंट वापस होगा। ये उस दिन होता रहेगा जिसकी मिकदार 50,000 बरस की है। हत्ता के बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाए तो ये अपना रास्ता जन्नत या दोज़ख की तरफ देखेगा। अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर गाय बकरियां? फरमाया ऐसा कोई गाय और बकरियों वाला नहीं जो इनका हक ज़कात न देता हो, मगर जब कयामत का दिन होगा तो उनके सामने खुले मैदान में उल्टा लटका दिया जाएगा जिनमें से कोई जानवर कम न होगा। उनमें न तो कोई टेढ़े सींग वाला हो न निबड़ा सा। ये उसे अपने सींगों से घुमाएंगे और खुर्रों से रूंदेंगे। जब भी पहला गुजरेगा तो पिछला वापस होगा। ये उस दिन होता रहेगा जिसकी मिकदार 50,000 बरस की है। हत्ता के बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाए तो ये अपना रास्ता जन्नत या दोज़ख की तरफ देखेगा। अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो घोड़ा? फरमाया कि घोड़े 3 तरह के हैं। एक के लिए घोड़ा गुनाह है, दूसरे के लिए आड़, तीसरे के लिए सवाब। जो घोड़ा गुनाह है वो शख्स जो दिखलावे शेखी और मुसलमानों की अदावत के लिए घोड़ा बांधे उसके लिए गुनाह है, और जिसके लिए घोड़ा पर्दा है वो शख्स है जो अल्लाह ताला की राह में मुसलमानों के लिए घोड़ा बांधे, फिर उसकी पीठ पर अल्लाह ताला का हक न भूले। न उनकी गर्दनों में वो घोड़े इसका पर्दा है लेकिन वो घोड़े इसके लिए सवाब हैं। वो शख्स है जो अल्लाह की राह में मुसलमानों के लिए किसी चरागाह या बाग में बांधे तो वो घोड़े इस चरागाह या बाग में कुछ नहीं खाते, मगर जिस कदर खाते हैं उसी कदर उसके हक में नेकियां लिखी जाती हैं और उनके लीदो पेशाब के बराबर नेकियां लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो घोड़े अपनी रस्सी तोड़कर 1-2 टीलों पर चढ़ जाएं, मगर अल्लाह ताला उनके निशान कदम और लीद के बाकदर नेकियां लिखता है और उनका मालिक उन्हें लेकर किसी नहर पर नहीं गुजरता जिससे वो कुछ खा पी ले, हालांकि मालिक पिलाने का इरादा भी न करता हो, मगर अल्लाह ताला उनके पीने की बाकदर नेकियां लिखता है। मशहूर सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हजरत अबू अमामा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, तुम इस वक्त में जब के नमाज का वक्त
وقت نہیں ہے، مسجد میں کیوں اور کیسے بیٹھے ہو؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت سے افکار اور قرضوں کے بار سے زیر بار ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلام نہ تعلیم کروں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فکر کو دفع فرما دے اور تمہارے قرض کو ادا کر دے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور مجھے ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزانہ صبح شام کو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا تو میری فکر جاتی رہی اور خداوند تعالی نے میرے قرض کو بھی ادا فرما دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائیں اور ابتدائی اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک گھر بنا ہوا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بچھونے پر یعنی رات کو اپنے بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کے ریت کی تعداد میں ہوں۔ اس کو فرشتے منادی کرتے ہیں کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما
فرما دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی معاف فرما دے، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس پر پکڑ بھی فرما سکتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی، بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو گناہ سے رکنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔